السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین وبعد۔ قال اللہ عز وجل افحسبتم انما خلقناکم عبثا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مقبول فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ۔ محترم و مکرم اساتذہ کرام اور ہم سفر علمی ساتھیوں، آج کی اس پررونق محفل میں جس موضوع کے تحت لب کشائی کرنے کی جسارت کر رہا ہوں وہ ہے مسلم نوجوان اور وقت کا ضیاع۔ حاضرین مجلس، نوجوان معاشرہ کا قیمتی سرمایہ ہے۔ نوجوان سماج کے بگاڑ اور ترقی کا ذریعہ ہے۔ نوجوان کے بغیر کسی بھی میدان میں انقلاب برپا نہیں ہو سکتا۔ اللہ سورہ احقاف آیت نمبر 15 میں فرماتا ہے حتیٰ اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، یہاں تک کہ جب انسان اپنی پوری قوت کو پہنچا اور 40 سال کی عمر کو پہنچا۔ 40 سال تک انسان قوت، سمجھ اور جوانی کے کمال میں ہوتا ہے، اس کے بعد کمزوری کا آغاز ہوتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب اسلام لائے نوجوان تھے، ان کی عمر تقریباً 30 سال تھی۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نوجوان تھے۔ ان کے علاوہ اکثر صحابہ رضوان اللہ عنہم نوجوانی میں اسلام لائے۔ اسلام نے نوجوان کو خاص مقام دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب نبی بن کر اپنی قوم میں آئے تو اللہ تعالیٰ سورہ یونس آیت نمبر 83 میں فرماتا ہے فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ۔ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ان کی قوم کے چند نوجوان ایمان لائے۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ کہف آیت نمبر 13 میں اصحاب کہف کے بارے میں فرماتا ہے اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى۔ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا 7 قسم کے آدمی اللہ کے سائے میں ہوں گے، ان میں ایک وہ نوجوان ہوگا جس نے اللہ کی عبادت میں نشو و نما پایا ہوگا۔ سامعین کرام، اسلام میں وقت کی اہمیت کو دیگر مذاہب و ادیان سے زیادہ بدلایا گیا ہے۔ وقت اللہ کی بہت بڑی نعمت، ایک قیمتی سرمایہ اور ایک انمول رتن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وقت کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے قسم کھاتے ہوئے سورۃ اللیل آیت نمبر 1 اور 2 میں فرمایا واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی۔ رات کی قسم جب وہ چھا جائے اور دن کی قسم جب وہ روشن ہو جائے۔ وقت کی قسم کھانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نزدیک وقت بہت اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ اللہ خود عظیم الشان ہے تو قسم بھی عظیم الشان چیز ہی کی کھاتا ہے۔ سامعین کرام، لیکن آج نوجوان پر افسوس اور ملال اس بات کا ہے کہ انہیں اپنی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں ہے، جبکہ اس معاشرے کو تباہ و برباد کرنے والی طاقتوں کے ٹارگٹ نوجوان ہی ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ آج کے نوجوان وقت کی بربادی کے سارے اسباب کو اپنا بیٹھے ہیں، جن میں سے سب سے بڑی وجہ موبائل ہے۔ یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کو نوجوان نے زحمت، عذاب اور وقت کی بربادی کا سبب بنا دیا ہے، اور اسی میں مشغول ہو کر انہوں نے اپنے مقصد کو بھلا دیا ہے۔ جیسا کہ اللہ سورہ مومنون آیت نمبر 115 میں فرماتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کر دیا؟ یعنی اللہ نے ہمیں بے مقصد پیدا نہیں کیا ہے۔ لیکن آج کے نوجوان رات کے 1-2-3 بجے تک جاگ کر موبائل میں فضول چیزیں دیکھتے ہیں، انسٹاگرام چلاتے ہیں، فیس بک، یوٹیوب میں فضول چیزیں دیکھتے ہیں، IPL دیکھ کر رات کو برباد کرتے ہیں،
فری فائر اور پب جی کھیلنے میں مشغول ہوتے ہیں، لڑکیوں سے چیٹنگ اور گپ شپ میں راتوں کو برباد کرتے ہیں، اور صبح 9 بجے سو کر اٹھتے ہیں۔ ناشتہ کرنے کے بعد اگر کہیں پر جی پی ایل چل رہا ہو، کہیں پر بھینس کی لڑائی کا کھیل چل رہا ہو تو دیکھنے کے لیے چلے جاتے ہیں، جبکہ اللہ نے رات اور دن کو ضائع کرنے کے لیے نہیں بلکہ آرام اور رزق کی تلاش کے لیے بنایا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ قصص آیت نمبر 73 میں فرماتا ہے وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اس کے علاوہ نوجوان کبھی ہوٹلوں میں اپنے وقتوں کو نیست و نابود کر رہے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، راوی حدیث عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون، 2 نعمتیں ایسی ہیں فیہما کثیر من الناس، جن میں بہت سارے لوگ گھاٹے میں رہتے ہیں، الصحت والفراغ، اور وہ ہے صحت اور خالی وقت۔ میرے نوجوان ساتھیوں، امام بخاری رحمہ اللہ نے کم عمری سے سخت محنت اور مسلسل سفر اور وقت کی بہترین قدر کے ذریعے علم حدیث میں بے مثال مقام حاصل کیا۔ ان کی محنت اور قابلیت کا نتیجہ صحیح بخاری ہے، جو آج بھی امت مسلمہ کی سب سے معتبر کتاب مانی جاتی ہے۔ سامعین کرام، اسلاف کی زندگی کو دیکھیے، اسلاف کی زندگی کو دیکھیے کہ وہ اپنے وقتوں کو کس طرح گزارتے تھے، اور ہمارے نوجوانوں کو دیکھیے جو اپنے بگڑے ہوئے دوستوں کے ساتھ سگریٹ پی رہے ہیں، گٹکا کھا رہے ہیں، فحش اور لغو باتیں کر رہے ہیں۔ میرے نوجوان ساتھیوں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے، وصحتک قبل سقمک، اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے، وغناک قبل فقرک، اپنی مالداری کو اپنی فقیری سے پہلے، وفراغک قبل شغلک، اپنی فراغت کو اپنی مشغولیت سے پہلے، وحیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے۔ صحیح الترغیب حدیث نمبر 3355۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو کہ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔